عزیز طلباء میں پروفیسر محمد رضوان اللہ اردو ڈپارٹمنٹ جین کالج آ رہا. یہ آج کا لیکچر ہے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت پر، اور یہ اردو آنرس کے طلباء کے لیے ہے، تھرڈ پارٹ کے طلباء کے لیے ہے، اور یہ پیپر 5 یعنی 5ویں پرچے کا یہ لیکچر ہے. جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بی اے اردو آنرس تھرڈ پارٹ اور پیپر 5، یہ حضرت عمر فاروق کا عہد خلافت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں اردو لٹریچر کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا بھی ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے اس کا. تاریخ الامت ایک کتاب ہے جو آپ کے نصاب میں داخل ہے. یہ 2 جلدوں میں ہے، 2 حصوں میں ہے. پہلا حصہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ چاروں خلفاء راشدین کے بارے میں ہے. تو یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق تھے، آپ سب جانتے ہیں ان کو. ان کا عہد خلافت بہت شاندار رہا ہے، اور ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی، اسلام بہت دور تک پھیلا. انہی کے عہد خلافت کے بارے میں یہ مختصر سا لیکچر ہے. اور آپ کے اسکرین پر جیسا کہ نظر آ رہا ہے، حضرت عمر نے 10 برس سے کچھ اوپر حکومت کی. حضرت عمر فاروق کا عہد خلافت بہت زیادہ مدت پر محیط نہیں ہے، 10 برس سے کچھ زیادہ ہے. ان کے دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب امڈ آیا، اور اسلامی ممالک کا دائرہ کافی پھیل گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت شاندار دور رہا ہے ان کی خلافت کا دور رہا ہے. کافی فتوحات ہوئیں، اور اسلامی ممالک کا دائرہ کافی پھیل گیا، عرب سے بھی باہر تک، جس میں عرب کے علاوہ شام، مصر، عراق اور فارس و کرمان کے بھی حصے شامل تھے. ان مقبوضہ ممالک میں ایسی اخلاقی قدریں قائم ہوئیں جس کی مثال بعد کے ادوار میں نہیں ملتی. یہ ان کے عہد خلافت کی ایک خاص بات ہے کہ وہ جہاں بھی جو بھی ملک فتح ہوا، وہاں انہوں نے اخلاقی قدریں قائم کی، یعنی ایسی قدریں جو تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں. اور ایسا نہیں کہ فتح کر دیا تو بہت ہی گویا مفتوح قوم کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک کیا، برا سلوک کیا، ایسی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سب اسلام کے اثر کا نتیجہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. عہد فاروقی میں ایک قسم کی صحیح جمہوری حکومت قائم تھی، جس میں تمام اختیارات دراصل عوام کے ہاتھ میں تھے. اصل جمہوریت وہی تھی. کہنے کو تو آج جمہوریت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل جمہوریت وہ تھی جس میں تمام اختیارات دراصل عوام کے ہاتھ میں تھے. اس اسلامی جمہوریت کی اصل روح مجلس شورا تھی، جس کے ارکان ممتاز مہاجرین و انصار تھے. مہاجرین و انصار آپ جانتے ہیں کہ مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، جو صحابہ، اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے ان کی مدد کی تھی اور یہاں ان کو پناہ دی تھی. خلیفہ کی حیثیت مملکت کے ہر شہری کے برابر تھی، عوام پر اس کو کوئی برتری حاصل نہیں تھی. تمام اہم فیصلے مجلس شورا سے ہوتے تھے. یہی جمہوریت کی روح ہے کہ خلیفہ ٹھیک ہے وہ سربراہ ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وہ ہر شہری کے برابر ہی اس کی حیثیت تھی. عوام پر اس کو کوئی برتری حاصل نہیں تھی. جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ تنہا نہیں کرتا تھا، بلکہ مجلس شورا سے ہوتے تھے، اور اس میں بہت سے اراکین ہوتے تھے جو بہت ہی پڑھے لکھے، بہت سمجھدار لوگ ہوتے تھے، سب مل کے فیصلہ کرتے تھے. عہد فاروقی میں کل 20 صوبے تھے، یعنی 20 اسٹیٹ تھے، جس میں کسی صوبے میں 15 سے کم اضلاع نہیں تھے. ہر صوبے کے لیے الگ الگ صوبے دار مقرر تھے. موجودہ حجاز کو چند بڑے صوبوں مکہ، مدینہ، طائف اور یمن میں تقسیم کیا گیا. آج جو حجاز ہے اس کو اس زمانے میں مکہ، وہ الگ الگ صوبہ تھے، مکہ، مدینہ، طائف اور یمن وغیرہ. مصر کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا. اس عہد میں صوبوں میں عہدیداروں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی. مثلا افسر پولیس، افسر خزانہ، کاتب، تحصیلدار وغیرہ کے عہدے وضع ہوئے. ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ملک فتح ہوتے گئے ویسے ویسے ضرورتیں بڑھتی گئیں اور امکانات پیدا ہوتے گئے، تو الگ الگ شعبہ کے لیے الگ الگ افسروں کو متعین کیا گیا تاکہ کام اطمینان اور اچھے طریقے سے ہو سکے. ان لوگوں کے دور حاضر کی اصطلاح میں ایگزیکٹو کونسل کے ممبر کہا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق عہدیداروں کے انتخاب میں غیر معمولی احتیاط برتتے تھے، اور عمال کو ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے مفصل ہدایت نامہ عنایت کرتے تھے. وہ ان لوگوں کی جائیداد کا ریکارڈ بھی رکھتے تھے.
جس عامل کے خلاف کوئی شکایت ملتی وہ اس کے خلاف فوراً کارروائی کرتے. یہ بہت بڑی بات تھی ان کے دور میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ بہت اچھی طرح حکومت ان کی چل رہی تھی. وہ اس لیے کہ عہدیداروں کے انتخاب میں وہ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے، اور ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک ہدایت نامہ وہ جاری کرتے تھے جس کو چاہتے تھے کہ سختی سے عمل کیا جائے. اور ان لوگوں کی جائیداد کا ریکارڈ بھی رکھتے تھے، اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کوئی غلط طریقے سے مال جمع نہیں کرے، اور اگر کسی عامل کے خلاف یعنی کسی حکمراں کے خلاف کوئی شکایت ملتی تھی تو فوراً اس کے خلاف کارروائی کرتے تھے. خراج یعنی زمین کی مالگزاری کی وصولی کا آغاز تو عہد رسالت سے ہوا، لیکن اس کا نظم و نسق اور اس کی ترقی کی تکمیل عہد فاروقی میں ہوئی. حضرت عمر فاروق نے مفتوحہ مقامات کی تمام اراضی اس کے قدیم مالکوں اور کاشتکاروں کے پاس رہنے دیے. حضرت عمر نے سارے عراق کی مردم شماری اور پیمائش کرائی اور تمام قابل کاشت زمین اس کے باشندوں کو دے دی. البتہ شاہی خاندان کی جاگیریں، آتش کدوں کے اوقاف، لاوارثوں، مفروروں، باغیوں کی زمین پر سرکاری قبضہ رکھا گیا. یہ دیکھیے ان کے عہد خلافت کا کتنا اچھا نظام تھا کہ انہوں نے جتنی کاشت کے قابل زمینیں تھیں وہ ان کے اصل باشندوں کو دے دی. کسی پر بھی غلط طریقے سے قبضہ نہیں کیا گیا، اور یہ سارے عراق کی مردم شماری کرانا اور پیمائش کرانا، گویا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنے دور اندیش تھے اور کتنا اچھا نظام حکومت وہ انہوں نے قائم کیا تھا. صرف وہی انہی جاگیروں پر اور زمینوں کو گویا سرکاری قبضے میں لیا گیا جو آتش کدوں کے اوقاف تھے، لاوارثوں، مفروروں، باغیوں کی زمین تھی جس کا کوئی وارث نہیں رہ گیا تھا. اسلامی خزانہ کی آمدنی میں خراج کے علاوہ زکوٰۃ، عشور، جزیہ اور مال غنیمت کی مدد تھی. عشور درآمد مال تجارت پر 10 درہم فی سکلہ کے حساب سے وصول کیا جاتا تھا. عشور کی آمدنی عہد فاروقی میں شروع ہوئی. یہ عہد فاروقی ہی میں اس کا آغاز ہوا تھا. دیوان مالیات کی ابتدا بھی عہد فاروقی میں ہوئی. حساب و کتاب کے لیے کسی تاریخ اور سن کی ضرورت تھی. حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے سن ہجری کا آغاز کیا. عرب میں مہینہ کی ابتدا محرم سے ہوتی تھی، لہذا ماہ محرم سے سال کا آغاز کیا گیا. یہ بہت سی چیزوں کا آغاز عہد فاروقی میں ہوا، اور اس کی ضرورتوں کے حساب سے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے اس کا آغاز ہوتا گیا. اور اس میں بھی آپ نے تنہا فیصلہ نہیں لیا بلکہ حضرت علی کے مشورے سے اور دوسرے صحابہ کے مشورے سے بھی سارا کام کرتے رہے. عہد فاروقی میں شروع میں وہی سکے جاری رہے جو پہلے سے عرب اور دوسرے مفتوحہ ملکوں میں چل رہے تھے. وہی سکے جاری رہے جو پہلے سے چل رہے تھے، کوئی نیا سکہ جاری نہیں کیا گیا. آگے چل کر البتہ حضرت عمر نے اپنا سکہ جاری کیا. ان سکوں میں سے کسی پر الحمدللہ، کسی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے افواج کی ترتیب و تنظیم پر بھی غیر معمولی توجہ کی. انہوں نے ایک طرف جہاں سول نظام کو بہتر بنایا، شہری نظام کو بہتر بنایا، تو دوسری طرف عسکری نظام کو بھی بہتر بنایا، ڈیفنس کو بھی کافی طاقتور بنایا، بہت منظم بنایا اس کو. ہر فوجی مرکز کو جند سے موسوم کیا گیا اور مقبوضہ ممالک کو 10 اجناد میں تقسیم کیا گیا. ان کے علاوہ ملک میں چھوٹی چھوٹی فوجی چھاونیاں بھی بنائی گئیں. حضرت عمر نے پہلی مرتبہ شعبہ عدالت کو انتظامی شعبے سے الگ کیا اور قضات کو اپنے شعبے کا خود مختار حکمراں بنایا. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے عدالت کو حکومت کے ماتحت نہیں رکھا. انہوں نے وہ جانتے تھے کہ عدالت کو اگر ماتحت رکھا جائے گا تو پھر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، حکومت کا اثر رہے گا. اس لیے انہوں نے حکومت کے اثر سے اس کو آزاد کر دیا اور خود مختار بنا دیا. وہاں کے جو جج تھے وہ اپنے فیصلہ لینے میں مختار تھے، اور وہ کسی کے خلاف بھی چاہے کتنا بڑا آدمی ہو فیصلہ لے سکتے تھے. پھر قضات کے اصول و آئین کے متعلق ایک فرمان نافذ کیا جس میں سے عدالت کے تمام اصولی احکام درج تھے، اور اس کے لیے گویا ایک ہدایت نامہ بھی بنایا جس میں تمام ایک رہنما اصول متعین کیا تاکہ عدالتیں بھی بے لگام نہ ہو جائیں. فصل مقدمات کے لیے بنیادی قانون قرآن مجید تھا، تاہم احادیث و اجماع سے مدد لینے کی بھی ہدایت تھی. خود حضرت عمر وقتاً فوقتاً مشکل اور اہم مسائل پر فتاویٰ لکھ کر حکام عدالت کے پاس بھیجتے رہتے تھے. جو رہنما اصول بنایا گیا تھا عدالت کے لیے وہ گویا اس کا بنیاد قرآن مجید کا قانون تھا. یہ تو بالکل ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت یا اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے قرآن پاک سے، تو پھر احادیث سے اور اجماع سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی تھی، جیسا کہ اسلام کی ہدایت بھی ہے. خود حضرت عمر وقتاً فوقتاً مشکل اور اہم مسائل پر فتاویٰ لکھ کر حکام عدالت کے پاس بھیجتے رہتے تھے. عہد فاروقی میں ایک نیا شعبہ احداث کے نام سے قائم ہوا. اس کے افسر کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا.
وہ بازار میں امانت و دیانت کی نگرانی کرتا تھا تاکہ دکاندار وزن میں کم نہ تولیں۔ یہ رفاہ عام کا شعبہ تھا۔ اس کا یہ کام یہ دیکھنا تھا کہ کوئی کم نہیں تولے، کوئی کم نہیں دے، یا کسی وجہ سے کنزیومر جو ہے، جو خریدار ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو، اس کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ بہت سے ایسے کام جو اس زمانے میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے انجام پاتے ہیں، خود دربار خلافت کی نگرانی و ہدایت کے مطابق انجام پاتے تھے، جن میں خاص طور پر سرکاری عمارتوں، نہروں، پلوں اور سڑکوں کی تعمیر شامل تھی۔ یہ سب اس زمانے میں حکومت ہی کے ماتحت تھا۔ عہد فاروقی میں تمام مفتوحہ ممالک میں مکاتب اور مدارس بھی قائم کیے گئے۔ یہ گویا ایجوکیشن کی طرف اور نظام تعلیم کی طرف خاص توجہ تھی حضرت عمر فاروق کی۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام میں کافی زور دیا گیا ہے تعلیم کے حصول پر، اس وجہ سے انہوں نے اس پر توجہ دی، اور جہاں جہاں جو بھی ملک فتح ہوا وہاں انہوں نے مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ نصاب تعلیم ظاہر ہے قرآن و حدیث اور فقہ کے علاوہ فن ادب کو بھی شامل کیا گیا نصاب تعلیم میں۔ بنیاد تو قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ تھا، لیکن ادب کو بھی شامل کیا گیا۔ بڑے بڑے علماء اور صحابہ درس و تدریس کے لیے معمور کیے گئے، اور ان کی اچھی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ پڑھانے کے لیے اساتذہ مقرر ہوئے وہاں، جس میں بڑے بڑے علماء تھے، صحابہ تھے، اور سب کو اچھی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ قرآن کریم پر احرام لگانے کا کام بھی حضرت عمر کے ہی دور میں انجام پایا۔ حالانکہ عربوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن غیر عرب جب حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو ان کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضرورت پیش آتی گئی، ویسے ویسے آپ تمام کام انجام دیتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب عرب کے باہر اس تک اسلام پھیل گیا تو جو غیر عرب تھے وہ عربی پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے ان کو اعراب کے بغیر پڑھ تو لیتے تھے، لیکن وہ صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے، کہاں زبر ہوگا، کہاں زیر ہوگا، کہاں پیش ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اعراب لگانے کا کام بھی قرآن کریم پر انجام دیا۔ مساجد حرمین کی توسیع بھی حضرت عمر کے عہد خلافت کی اہم یادگار ہے۔ نمازیوں کی روز افزوں تعداد کے پیش نظر آپ نے آس پاس کی زمینوں و مکانات کو خرید کر سب کو مسجد میں شامل کر دیا، جس کے سبب مسجد میں کافی وسعت آ گئی۔ آج بھی یہ طریقہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آبادی جیسے جیسے بڑھتی ہے تو مسجد کی گویا حدیں بہت ہی سمٹ جاتی ہیں اور زیادہ بھیڑ ہونے لگتی ہے، تو آس پاس کی زمینوں کو، مکانات کو خرید کر آج بھی بنایا جاتا ہے، مسجد کی توسیع کی جاتی ہے۔ یہی توسیع آپ نے مساجد حرمین کی توسیع بھی کی اس وقت جب ظاہر سی بات ہے اسلام پھیلنے لگا، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو آپ نے جتنی آس پاس کی زمینیں تھیں یا مکانات تھے سب کو خرید کر سب کو مسجد میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے مسجد میں کافی وسعت آ گئی، پھیلاؤ آ گیا۔ حضرت عمر کے طریقے حکمرانی کا ایک روشن باب یہ ہے کہ لوگوں کے حال سے براہ راست واقفیت حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کرتے اور رات کو مختلف گلی کوچوں کا گشت لگاتے، اور کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھتے تو فوراً اس کی دستگیری کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہر صوبہ میں حاکم مقرر کر دیے تھے، افسران تھے جو دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی براہ راست لوگوں کے حال سے واقفیت کے لیے گشت لگاتے تھے اور خود بھی پریشانی کو براہ راست معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہ کرتے تھے کہ حاکم مقرر کرنے کے بعد وہ بے نیاز ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے عہد فاروقی کا ایک اجمالی نقشہ جو اسلام کے حقیقی پیکر کا شفاف آئینہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا زندگی کا، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ عسکری شعبہ ہو، فوج کا شعبہ ہو، سب کو حضرت عمر فاروق نے درست کیا اور سب کے لیے رہنما اصول بنائے، اور جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی اس کے لیے ہدایت نامہ بھی جاری کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ہر شعبہ کا نظام بہت ہی بہتر تھا۔ یہ تمام باتیں آپ کی کتاب جو نصاب میں ہے تاریخ الامت، اس میں مزید تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اور زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ امید ہے آپ نے یہ لیکچر دیکھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔